الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا ہے، اس دنیا کو آباد فرمایا ہے، تب سے ہی بنی نوع انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کرام اور مختلف پیغمبروں کو اس دنیا میں مبعوث فرماتے رہے ہیں، اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک ہی پیغام تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لو، تم سارے کے سارے کامیاب ہو جاؤ گے۔ گویا کہ کامیابی کا راز اللہ جل شانہ نے توحید میں پوشیدہ رکھا ہے کہ توحید کے اوپر کامل ایمان ہوگا، توحید کے ساتھ مکمل وابستگی ہوگی تو اللہ کی نظر میں وہ شخص کامیاب اور کامران سمجھا جائے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ خالص ہو کر پڑھو۔ اس لا الہ الا اللہ کے کلمے میں شرک کی آمیزش اور شرک کی ملاوٹ نہ ہو تو اللہ جل شانہ قیامت والے دن اپنی نظر رحمت اور نظر شفقت فرمائیں گے، اور چاہیں تو اپنے رحم و کرم سے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ گزشتہ دو نشستوں میں نے سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کے مختصر حالات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ آج کی نشست میں قوم عاد کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا، جن کے پیغمبر سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ قوم عاد نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کی تخلیق جو فرمائی، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسی کوئی دوسری قوم اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے قد کاٹ والے، بڑے ڈیل ڈول والے یہ لوگ تھے، اور ان کا جو پیمائش لکھی ہوئی ہے کہ ان کا قد کتنا تھا، وہ لکھا ہے کہ 12 گز ان کا قد ہوا کرتا تھا۔ شریعت میں جو گز ہوتا ہے نا جی، وہ یہاں تک شمار کیا جاتا ہے، یہ شرعی گز اتنا ہوتا ہے۔ تو عموماً علماء مفسرین محدثین فقہا اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں 12 ہاتھ، لیکن میں نے آپ حضرات کی آسانی کے لیے اس کو 12 گز بیان کیا کہ شرعی گز جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے۔ تو 12 گز شرعی گز ان لوگوں کا قد ہوا کرتا تھا۔ یہ تقریباً 1.5 فٹ بنتا ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ 25-30 فٹ کے قریب ان کا قد و کاٹ ہوا کرتا تھا، اور یہ بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے ستونوں والے گھر تعمیر کیا کرتے تھے۔ جو لفظ عاد، اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا اور مشہور ہونا۔ یہ عربی زبان کا بھی لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور ان کا جو زمانہ ہے وہ نوح علیہ السلام کے بعد ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ان کا زمانہ ہے۔ اور جو ان کا علاقہ بیان کیا گیا ہے
اس کا محل وقوع کافی طویل ہے. بس آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ یمن سے لے کر عراق تک کا جو علاقہ تھا وہاں پر یہ قوم عاد آباد تھے اور یمن ان کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا. سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد ہی یہ قوم بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا ہو گئی. علماء نے ان کے 3 بڑے بڑے بتوں کے نام بیان کیے ہیں. ایک صمد تھا، ایک سمودہ تھا، ایک ہتار تھا. یہ ان کے بتوں کے نام تھے اور یہ ان بتوں کی پرستش اور ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں جن بڑی بڑی شخصیات کے بت بنا لیے گئے تھے، جس کا تذکرہ میں گزشتہ 2 نشستوں میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کی بھی پوجا کیا کرتے تھے. گویا کہ مکمل طور پہ یہ قوم بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو چکی تھی. یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ قوم عاد جو ہیں، یہ 2 قوموں کو قوم عاد کہا جاتا ہے. یہ جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں اس کو عاد اولا کہا جاتا ہے، اور ان کے بعد جو قوم آئی جس کو قوم سمود کہتے ہیں ان کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ ممکن ہے اگر آج میری گفتگو مکمل ہو گئی تو آئندہ نشست میں قوم سمود کا تذکرہ ہوگا. ان میں جو پیغمبر اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمائے وہ تھے سیدنا ہود علیہ السلام. ان کا جو نسب نامہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے ہود بن شالخ بن ارفخش بن سام بن نوح علیہ السلام، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، سام کی اولاد میں سے، لہذا یہ قوم جو ہے وہ بنو سام کہلاتی ہے. یہ جو انبیاء کرام کے نام ہیں یہ بڑے پیارے پیارے نام ہیں. نوح کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ رونے والا، اور نوح کا معنی علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ ان کا لقب تھا، نام نہیں تھا. ان کا نام تھا. 4 اقوال لکھے ہوئے ہیں کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، بعض حضرات نے فرمایا کہ عبد الجبار تھا، بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کا نام ادریس تھا، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ان کا نام یشکر تھا. لیکن نوح ان کا لقب تھا. یہ روتے بہت زیادہ تھے، اور اس کے متعلق بھی علماء نے ایک روایت نقل کی ہے کہ یہ روتے اس لیے تھے کہ ایک مرتبہ کسی جگہ پر جا رہے تھے تو انہوں نے ایک کتے کو دیکھا. اس کتے کو خارش لگی ہوئی تھی. اب یہ خارشی کتا جو ہوتا ہے وہ جسم پہ خارش کر کر کے بڑا بدنما معلوم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کتا کتنا بدنما معلوم ہو رہا ہے. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ تو مجھ پر عیب لگا رہا ہے یا میرے کتے پر عیب لگا رہا ہے. جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی تو اس کے بعد یہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس تنبیہ پر، اس غلطی پر معافی مانگا کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب جو ہے وہ نوح پڑ گیا. تو بہرحال قوم عاد کے جو پیغمبر تھے کہ سیدنا ہود علیہ السلام تھے. یہاں پر میں ایک مسئلہ اور بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ ایک خاص قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے اور خاص جگہ کے لیے نبی بن کر آتے تھے. جیسا کہ یہ قوم عاد ہے، ان کا علاقہ یمن سے لے کر عراق تک تھا، تو ہود علیہ السلام کی نبوت بھی یمن سے لے کر عراق تک تھی، اس سے آگے ان کی نبوت نہیں تھی. اسی طرح جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان سب کی جگہ بھی محدود ہوتی تھی، علاقہ بھی محدود ہوتا تھا اور قوم بھی محدود ہوتی تھی. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو قرآن نبی علیہ السلام کے متعلق یہ بات ارشاد فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب یہ سب کا محل وقوع بڑا وسیع ہے. میں اپنے اکابرین کا ایک عقیدہ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارے اکابرین کا، ہمارے بزرگوں کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل شانہ کائنات کی جس شے کے خالق ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شے کے نبی ہیں. اللہ جل شانہ کل کائنات کے خالق ہیں. لفظوں کو سمیٹ رہا ہوں، بات کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ موضوع سے ہٹ جاؤں گا. اللہ جل شانہ کل کائنات کے خالق ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل کائنات کے نبی ہیں. اللہ جل شانہ اپنے عرش کے خالق ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے بھی نبی ہیں. اللہ جل شانہ فرش کے خالق ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرش کے بھی نبی ہیں. اللہ جل شانہ آسمانوں کے خالق ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کے بھی نبی ہیں. غرضے کے کل کائنات کے نبی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو آپ کو مقام اور جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ ہے خاتم النبیین. آپ پر آ کر اللہ جل شانہ نے
نبوت کو بند کر دیا ہے، نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ اب قیامت تک جو شخص بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ملحد ہوگا، وہ زندیق ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ کافر ہوگا، اور اس بات کے کہنے میں نہ کوئی ڈر ہے، نہ کوئی رسوائی کا خدشہ ہے، اور نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے جو قرآن کی کم و بیش 100 آیات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کم و بیش 210 احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر اتنی احادیث نہ بھی ہوتی، ایک حدیث ہوتی، اور اگر اتنی آیات نہ بھی ہوتی، ایک آیت ہوتی، تو ہمارے لیے اس عقیدے کے اوپر ایمان رکھنے کے لیے وہی ایک آیت اور ایک حدیث کافی تھی۔ ہمیں نہیں ضرورت تھی اس بات کی کہ ہم 100 آیات کے نزول کا انتظار کریں یا ہم 210 احادیث کا انتظار کریں۔ اگر اللہ جل شانہ قرآن کی کسی ایک آیت میں بھی یہ بات ارشاد فرما دیں تو ہمارے لیے اس کے اوپر ایمان رکھنا فرض ہے اور ایمان رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ اب یہ سیدنا نوح ہود علیہ السلام اپنی قوم میں نبی بن کر آتے ہیں، آ کر دعوت اور تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں، اور دعوت اور تبلیغ کا آغاز کرنے کے بعد ان کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ وہی مشکلات ہیں جن کا سامنا تقریباً ہر نبی کو کرنا پڑا۔ ان کے طعنے بھی سننے پڑے، ان کے مذاق کو بھی سہنا پڑا، ان کے ظلم کو بھی سہنا پڑا، ان کی جو ایک تلوار سے زیادہ تیز ان کی جو زبان چلتی تھی اور زبان کے جو زخم لگتے تھے ان کو بھی سہنا پڑا۔ اور یہ باتیں ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو ہم اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ اگر آج ہمارے معاشرے میں، خاندان میں کوئی ایک فرد اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے خاندان والوں کو صحیح راستہ دکھلانا شروع کرتا ہے تو سارے کے سارے خاندان والے اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں، بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگتے ہیں۔ کوئی خاص لفظ استعمال کر دے گا، کوئی لفظ استعمال کر دے گا، کوئی لفظ استعمال کر دے گا۔ لیکن میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ جو داعی ہوتا ہے نا، جو حق کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، حق کی تلقین کر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے مزاج کو اس انداز کا بنانا پڑتا ہے کہ اسے یہ ساری کی ساری چیزیں سہنی پڑتی ہیں۔ اگر وہ یہ ساری کی ساری باتوں کو سہے گا نہیں، برداشت نہیں کرے گا تو وہ دعوت کا کام صحیح طور پر نہیں کر سکتا۔ کوئی اگر داعی کو گالی نکالے اور وہ بھی جواب میں گالی نکال دے تو اگر شاید کسی موقع پہ اس کے دل کے اندر کوئی ہدایت کا داعیہ پیدا ہونا ہوتا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے داعی کو بڑی استقامت کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے، اور یہی کام سیدنا ہود علیہ السلام نے بھی کیا۔ جب انہوں نے حق کی آواز کو بلند کیا، لائٹ چینج کراؤ یار جا کے، جب انہوں نے حق کی آواز کو بلند کیا تو سب سے پہلی بات جو سننے کو ملی وہ کیا سننے کو ملی؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين، کہ ان کی قوم کے بڑے سرداروں نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم بے وقوف ہو، نعوذ باللہ من ذلک، اور ہم تمہاری باتوں کے اندر کوئی سچائی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو ہود علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ نہ میں بے وقوف ہوں نہ میں کوئی جھوٹا ہوں، مجھے جو منصب عطا کیا گیا ہے وہ منصب رسالت ہے، اور یہ منصب رسالت ایک ایسا منصب ہے کہ اللہ جل شانہ ہر کسی کو یہ منصب نہیں عطا فرماتے۔ خود قرآن کریم اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون اس منصب کا حقدار ہے، کون اس منصب کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے، کون ہے جو اس منصب کی ذمہ داریاں پورے طریقے سے نبھا سکتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ میں نے کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو نبی نہیں بنانا۔ اور ایک گزارش اور بھی عرض کرتا چلوں، اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں لیکن یاد دہانی کے لیے دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ یہ نبوت کا مقام ہے نا، نبوت کا مقام یہ اصطفائی مقام ہے۔ اصطفائی مقام کا کیا مطلب؟ وہبی مقام ہے کہ اللہ جل شانہ جس کو چاہیں گے خود اس کو عطا فرما دیں گے، یہ اختیاری نہیں ہے، کسبی نہیں ہے۔ آدمی عبادت بہت زیادہ کرے، ریاضت بہت زیادہ کرے، وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ یہ کسبی مقام نہیں ہے، یہ وہبی اور اصطفائی مقام ہے۔ اللہ جل شانہ خود منتخب فرماتے ہیں کہ میں نے کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو رسول بنانا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی کانا اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جی میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھ پر جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی، تو ایسے شخص کو ہم اللہ کا نبی تسلیم
نہیں کر سکتے. ایسے شخص پر ہم سوائے لعنت بھیجنے کے اور کوئی کام نہیں کر سکتے. وہ کہتا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کہ میرے پاس جو فرشتہ وہی لے کر آتا ہے اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی. تو جب بھی کوئی مرزائی ملے نا تو اس کو ٹیچی ٹیچی کہا کرو, دوڑ لگا جائے گا وہاں سے. انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے بھی آ کر نہیں کھڑا ہوگا. تو بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن ہمیں کیا عقیدہ بیان کرتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ عقیدہ بیان کرتا ہے کہ انبیاء کرام کے پاس جو ذات وحی لے کر آتی تھی وہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. وہ جبریل بھی ہیں, وہ امین بھی ہیں, اور وہ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں. اللہ جل شانہ نے جو مقام اور مرتبہ فرشتوں میں ان کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور فرشتے کو نہیں عطا فرمایا. تو بہرحال خلاصہ کلام کیا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ جانتے ہیں کہ میں نے کس کو نبی بنانا ہے. تو اللہ جل شانہ نے نبوت کے لیے قوم عاد کے لیے سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والسلام کا انتخاب فرمایا, اور اللہ جل شانہ کا یہ انتخاب بالکل صحیح اور بالکل درست تھا. ہم تو اس متعلق کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. بہرحال ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے بچایا, منع کیا کہ یہ بت جو ہے یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. یہ پتھر نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں. اس دوران ایک واقعہ رونما ہوا. میں وہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ نہیں عرض کروں گا, بس اس کو مختصر کر کے عرض کروں گا. لیکن اس واقعے کو سماعت فرمانے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ جتنی بھی قومیں اس وقت اس معاشرے کے اندر آباد ہیں یا اس سے پہلے, ان سب کے اندر ایک بڑی طاقت کا تصور موجود تھا. ایک خدا کا تصور موجود تھا اور موجود ہے. عیسائی اللہ کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں. یہودی اللہ کو مانتے ہیں لیکن عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں. ہندو بھی 26 کروڑ دیوتا ہیں ہندوؤں کے, اس کے باوجود ایک بڑی طاقت کا تصور ان کے ذہنوں کے اندر بھی موجود ہے. تو یہ ایک خدا کا تصور ہر قوم کے اندر موجود تھا, قوم عاد کے اندر بھی موجود تھا. اور کعبۃ اللہ, یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آباد نہیں فرمایا, اس کی تعمیر نہیں فرمائی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جا کر اس کی چوتھی پانچویں تعمیر کی ہے. سب سے پہلی تعمیر تو اللہ جل شانہ کے فرشتوں نے اس زمین پر کعبۃ اللہ کی تھی. تو یہ جب ان کو اپنی کوئی منتیں مرادیں ماننی ہوتی تھیں تو یہ یمن سے سفر شروع کرتے تھے اور خانہ کعبہ میں آ کر اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے. جب ان کا کفر اور ان کا شرک حد سے تجاوز کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط مسلط کر دیا. 3 سال تک ان کے اوپر قحط مسلط رہا. تو انہوں نے اپنے ایک بڑے سردار کو بھیجا کہ تم جاؤ ایک وفد لے کر خانہ کعبہ میں جا کر اللہ سے دعا مانگو کہ ہم سے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. شرک نہیں چھوڑنا, دعا مانگو اللہ سے کہ ہم سے بڑے گناہ ہو رہے ہیں تو بارش کی دعا کرو. اب یہ جو صاحب وہاں پر تشریف لے گئے تھے, ان کا نام علماء نے لکھا ہے کہ یاقیل اس کا نام تھا, یاقیل. یہ وہاں پر گیا تو وہاں پر جا کر اللہ سے دعا کرنے کے بجائے یہ عیش و عشرت اور مستی میں مصروف ہو گیا. شراب و کباب کی محفلیں اس نے سجانا شروع کر دی. تو وہاں کے جو لوگ جو اس کی مہمانداری کر رہے تھے, یہ 1 مہینہ وہاں پر ٹھہرا رہا. وہاں کے لوگ جو اس کی مہمانداری کر رہے تھے وہ اس سے تنگ آ گئے کہ یار اس سے کیسے جان چھڑائیں, جس مقصد کے لیے آیا بھائی اپنا وہ مقصد پورا کر اور واپس جا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے بڑی سوچ وچار کرنے کے بعد, جن یہ لونڈیوں کو اپنے سامنے نچایا کرتا تھا, گانے سنا کرتا تھا, ان کو چند اشعار لکھ کر دیے اور ان اشعار کے اندر یہ پیغام دیا کہ اب ہماری جان چھوڑ دو, جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو اور جاؤ. چنانچہ اس نے, یاقیل نے, سمجھدار آدمی تھا, سمجھ گیا بات کو. اس نے پھر خانہ کعبہ کے اندر جا کر دعا کی, استسقا کی کہ یا اللہ ہمارے اوپر بارش برسا دیجیے. اس واقعے کو یہاں تک اپنے ذہن میں رکھیں. میں درمیان میں پھر واپس اصل حقیقت کی طرف آ رہا ہوں اور پھر اس کو بات کو مکمل کر کے آخر میں یہ واقعہ میں ان باتوں کے ساتھ ملا دوں گا. اب ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرا رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو. اگر کفر کا راستہ نہیں چھوڑو گے, شرک کا راستہ نہیں چھوڑو گے تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط ہوگا. اب عذاب کب آ جائے, کیسے آ جائے, کس پر آ جائے, یہ اللہ کے سوا کوئی اور جانتا نہیں ہے. ہاں لیکن یہ وعدہ اللہ کا پکا اور سچا ہے کہ اگر شرک کا راستہ نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے, نافرمانی کا راستہ نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے, چھوڑیں گے نہیں اللہ تعالیٰ. اب مکالمہ ہو رہے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام, ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم کے ساتھ. اب قوم والے کیا کہتے ہیں, ما جئتنا ببیہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. کہ ہود آپ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لے کر آئے, کوئی معجزہ نہیں لے کر آئے,
اور ہم آپ کی باتیں سن کر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم نے آپ کے اوپر ایمان قبول کرنا ہے۔ اب ہود علیہ السلام انہیں کیا فرماتے ہیں؟ انہیں فرماتے ہیں کہ وما اسألکم علیہ اجرا، کہ اللہ کے بندو، یہ جو میں دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، اس دعوت اور تبلیغ کے میں کوئی تم سے پیسے مانگ رہا ہوں؟ میں کوئی تمہارے سامنے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ بھائی میرے سامنے جو ہے وہ خزانوں کے انبار لگا دیے جائیں، میرے سامنے خوابوں کے انبار لگا دیے جائیں، جیسے ہمارے آج کل کے 2 نمبر مولوی اور 2 نمبر پیر، کہ جب تک ان کے سامنے خوابے نہ رکھے جائیں، حلوے مانڈے نہ رکھے جائیں، نہ وہ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ وہ کسی کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کر رہا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے اللہ نے مجھے دینا ہے۔ اور پھر کیا بات ارشاد فرماتے ہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا بِهِ مُجْرِمِينَ، کہ میری قوم اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، استغفار کرو گے، توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بارش کے ذریعے سے بھی مدد فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قوت تمہیں عطا فرمائی ہے اس سے دگنی چوگنی قوت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی قوم گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش اس سے روک لیا کرتے ہیں، اور اس قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب یہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بارش روک لی۔ ایک واقعہ مجھے آپ حضرات کی برکت سے یاد آ گیا، وہ بھی سناتا چلوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم والوں کو اکٹھا کیا کہ آؤ اللہ سے جا کر دعا مانگتے ہیں، استسقاء کرتے ہیں۔ دعا مانگنے کے لیے جب تشریف لے کے گئے تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی آتی ہے کہ موسیٰ، آپ کی مجلس میں ایک گناہ گار آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس گناہ گار آدمی کو کہیں کہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، پھر دعا کو قبول کروں گا، جب تک وہ بیٹھا رہے گا دعا قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھئی اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ ایک گناہ گار آدمی اس مجلس کے اندر موجود ہے، وہ گناہ گار آدمی اٹھ کے چلا جائے گا تو بارش نازل ہوگی، اگر وہ گناہ گار آدمی اٹھ کر نہ گیا تو بارش نہیں آئے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پھر دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، بندہ تو کوئی اٹھ کے گیا نہیں تو بارش کیوں شروع ہو گئی؟ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ، اس نے چھپ کر گناہ کیے تھے، چھپ کر توبہ کر لی، میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اس کی برکت سے میں نے بارش نازل کر دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک فرد بھی معاشرے کا اگر گناہ گار ہو تو اللہ جل شانہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ کا جب عذاب آیا کرتا ہے تو وہ مجموعی طور پہ آیا کرتا ہے، اجتماعی طور پہ آیا کرتا ہے، کسی فرد واحد کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا۔ اور جب قوم کا یہ حال ہو کہ پوری کی پوری قوم گناہوں کے اندر مبتلا ہو تو پھر الامان الحفیظ، اللہ کا عذاب کس انداز میں کس صورت میں آئے گا یہ میری اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ اور اس وقت جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اگر بنظر غائر دیکھا جائے، تعصب کی اینک اتار کر غور کیا جائے تو یہ بھی اللہ کی پکڑ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جب میرے دین سے اعراض کرو گے، میرے دین کو پس پشت ڈال دو گے تو دو سزائیں تمہیں دوں گا، ایک دنیا کی سزا دوں گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تمہاری معیشت تمہارے اوپر تنگ کر دوں گا، پیٹرول 110 روپے لیٹر کروا دوں گا، چنے کی دال 100 روپے کلو کروا دوں گا، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے۔ اور دوسری سزا کیا ہے کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کی بھی یہی کچھ کیفیت تھی، اور بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، ہٹ درمی کا مطالبہ کرتے ہیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ ہم سے پہلے بھی بڑی قومیں گزری ہیں، سارے نبی اپنے اپنی قوموں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، کسی کے اوپر عذاب آیا تو نہیں، شاید وہ تاریخ کے طالب علم نہیں تھے، انہوں نے نوح علیہ السلام کے حالات کو پڑھا نہیں تھا، انہوں نے اللہ کے عذاب کا کہیں کوئی مشاہدہ نہیں کیا تھا، شاید وہ اس بات کو جانتے نہیں تھے، وہ کہنے لگے کہ جتنے بھی نبی آتے رہے ہم سے پہلے وہ سارے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، ہم نے تو کسی کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہوا دیکھا نہیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر اللہ کا عذاب لا کر دکھا۔ اس بات کو یہاں تک ذہن نشین کر لیجئے گا، اور اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں جو میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ خانہ کعبہ میں گیا اور اس نے جا کر دعا کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اس نے دعا کی تو اللہ جل شانہ نے 3 قسم کے بادل بھیجے، ایک بادل بالکل سیاہ تھا، ایک بادل بالکل سفید رنگ کے تھے، اور ایک بادل اللہ جل شانہ نے سرخ رنگ کا بھیجا،
اور اس کو اختیار دے دیا یعقیل کو کہ بھائی تم ان میں سے کوئی ایک بادل منتخب کر لو، بارش چاہیے نا، اس نے کہا کہ یہ سیاہ بادل میں منتخب کرتا ہوں. یہ ہاتف غیبی سے اس کے ساتھ کلام کیا جا رہا ہے کہ میں سیاہ رنگ کا بادل پسند کرتا ہوں، اس کے اندر بارش بہت زیادہ ہوگی. تو اسے جواب یہ دیا جاتا ہے، وہ بدبخت انسان، تو نے یہ جو بادل منتخب کیا ہے، تو نے تو اپنی قوم کے کسی ایک فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑا. اب یہ بادل نہیں ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. چنانچہ قرآن نے بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے، روایات کے اندر بھی، اور مورخین نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جب بادل آئے، سیاہ بادل، قحط کا زمانہ تھا، وہ لوگ خوش ہونے لگے، سیٹیاں بجانے لگے، تالیاں بجانے لگے، میلے ٹھیلے سجانے لگے کہ لو بھائی لو بادل آ گئے، اب تو بڑی بارش برسے گی، اب بڑی بارش برسے گی. اور اس سے پہلے تکبر میں مبتلا ہو گئے. جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ. میں نے آغاز گفتگو میں عرض کر دیا کہ یہ بڑے ڈیل ڈول والے تھے، 12 گز تک ان کا قد ہوا کرتا تھا. تو کہتے تھے کہ ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور کوئی قوم ہے، کون ہمیں عذاب دے سکتا ہے؟ تو اللہ جل شانہ ان کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منا قوہ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جس ذات نے اس 12 گز قد والی قوم کو پیدا کر دیا، وہ اللہ خود کتنا طاقتور ہوگا. اب خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی بادل آ گئے، بارش برسے گی. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کے اوپر سخت تیز قسم کی آندھی کو مسلط کر دیا، اور وہ آندھی 7 راتیں اور 8 دن تک ان کے اوپر مسلط رہی. اور ایک اور جگہ پر قرآن اس بات کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ ان پہ 2 قسم کا عذاب آیا، ایک یہ آندھی کا عذاب آیا، سخت اور تیز آندھی کا عذاب آیا، اور دوسرا اسی آندھی میں سے ان کے اوپر آگ بھی برسائی گئی. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. دوسرے موقع پہ قرآن یہ کہتا ہے فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزي في الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اکبر. کہ ابھی تو یہ دنیا کا عذاب ہے، منحوس ہوا ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دی، 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا ان کے اوپر مسلط رہی، اور اس نے ایسا ان کو کر دیا کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. ایسی خوفناک قسم کی ہوا اللہ تعالیٰ نے کے اوپر مسلط فرمائی. اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے قوم عاد پر جو آندھی بھیجی تھی نا، آندھی وہ صرف اتنی سی جگہ سے، ایک انگوٹھی کے حلقے کے برابر ہوا کی جگہ کھولی گئی تھی. کتنی جگہ؟ ایک انگوٹھی کے حلقے کے برابر اللہ جل شانہ نے ہوا کی جگہ کھولی تھی جہاں سے ہوا ان کے اوپر آئی تھی. خدا نہ خواستہ یہی سوراخ اگر بڑا ہو جائے پھر جو ہوا ہوگی اس کا کیا تصور ہوگا، وہ میں اور آپ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا بھی نہیں سکتے. اور آج بھی اللہ تعالیٰ ان تنبیہات کے مختلف نمونے کہیں کہیں دکھا دیتے ہیں. یہ باہر کے ممالک میں اکثر سننے میں آتا ہے کہ جی وہ ہوا کا بگولا آ گیا، جسے ٹورنیڈو کہا جاتا ہے. وہ ٹی وی وغیرہ پہ بھی آپ نے، نیشنل جغرافک وغیرہ پہ بھی آپ نے وہ دیکھی ہوں گی ڈاکومنٹریز کہ وہ جب آتا ہے ہوا کا بگولا تو وہ کس طرح کی تباہی مچا کر جاتا ہے. یہ اس سے بھی کہیں شدید قسم کی ہوا تھی کہ جس نے ان پر اٹھا کر پھینک دیا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہوا پہلے آئی دیہاتوں کے اندر سے اس نے سارے مویشیوں کو اٹھایا، سارے انسانوں کو اٹھایا اور شہر والے لوگوں کے اوپر جا کر ان کو پٹک دیا. اتنی شدید ہوا اور اتنا شدید عذاب. اللہ پاک ارشاد فرماتے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب عذاب بھیجتے ہیں نا تو لوگوں پر عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے بھیجا جاتا ہے. جب کوئی قوم اپنی بدعمالیوں میں حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی رحمت نہیں آیا کرتی. اور پھر فرمایا کہ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں. کسی کو ہم ہوا کے عذاب سے ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں، کسی کو ہم خوفناک چنگھاڑ سے اور خوفناک آواز سے ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں، کسی کو ہم زلزلوں سے ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں، کسی کو ہم پانیوں کے اندر غرق کر دیا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اب اس کے اوپر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ جی شہر والے تو زیادہ گناہ کرتے ہیں تو گاؤں والوں کے اوپر پھر کیوں عذاب آتا ہے. میں نے آغاز گفتگو میں عرض کر دیا کہ اللہ کا عذاب کب آنا ہے، کہاں آنا ہے، کیسے آنا ہے، کس پر آنا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نافرمانیاں تو پورے معاشرے میں اللہ جل شانہ کی ہو رہی ہیں.
اب اللہ جل شانہ اگر ہمیں سبق سکھانا چاہتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی عقل اور تھوڑا سا فہم عطا فرما دیا ہے تو ہم سب کے لیے یہ نمونہ عبرت ہے کہ دیکھو کیسا سیلاب آیا اور کیسا ہم نے لوگوں کو غرق کر دیا، کیسے 15-15 فٹ 20-20 فٹ پانی آ کر گھروں کے اندر کھڑا ہو گیا۔ جب ہم کسی کو ہلاک کرنا چاہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم کسی سبب کے محتاج نہیں ہوتے، ہم پانیوں کو حکم دیتے ہیں، پانی اپنا رخ بدل لیتے ہیں، ہم ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، ہوائیں اپنا رخ بدل لیتی ہیں، ہم سمندروں کو حکم دیتے ہیں، سمندر اپنی جوبن پر آ جاتا ہے، ہم زمین کو حکم دیتے ہیں، زمین ایک جھٹکا لگا دیتی ہے اور آنن فانن دیکھتے کے دیکھتے سب کچھ تباہ و برباد ہو کر رکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے فاعتبروا یا اولی الابصار، اللہ تعالیٰ نے جو گزشتہ قوموں کے حالات قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں وہ یہی اسی وجہ سے بیان فرمائے ہیں کہ میں نے اور آپ نے آ کر جب قرآن کریم کو پڑھنا ہے تو ہم اس قرآن کریم کو جب پڑھیں اور ان قوموں کے حالات اور واقعات کو پڑھیں تو پھر فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھیں رکھنے والوں ذرا عبرت حاصل کرو کہ ان لوگوں نے کیا کیا نافرمانیاں کی اور اللہ پاک نے ان کو کیسے کیسے عذاب میں مسلط فرمایا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جب بادل آتے تھے یا آندھی چلتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا، کبھی باہر جاتے تھے، کبھی اندر تشریف لاتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، پریشانی کے عالم میں ہوتے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب بھی آپ سیاہ بادل کو دیکھتے ہیں یا سرخ آندھی آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ ذرا غور کریں کہ یہ بات کرنے والی ذات کون سی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں ان بادلوں کے اندر اللہ کا عذاب نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں ان بادلوں کے اندر اللہ کا عذاب نہ ہو۔ آج میں اور آپ کیسے کھلے شتر بے مہار کی طرح پھرے چلے جا رہے ہیں، اور کیا ہماری کیفیت ہے اور کیا ہمارے عالم ہے اور کیا ہمارے حالات ہیں۔ سود کو ہم برا محسوس نہیں کرتے، بے پردگی کو ہم برا محسوس نہیں کرتے، جھوٹ بولنا ہماری نظر میں کوئی عیب نہیں ہے، بدنظری کرنے کو ہم کوئی برائی نہیں سمجھتے ہیں، کسی کو دھوکہ دینے میں ہم اپنے آپ کو ماہر فن محسوس کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، پھر بڑی مہارت کے ساتھ دوسروں کو جا کر دھوکے کے قصے بھی سناتے ہیں۔ اللہ سے پناہ مانگیے اور اللہ سے توبہ کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ اللہ سے کر لو، ابھی بھی وقت ہے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے، مرنے سے پہلے پہلے توبہ ہے ہی مرنے سے پہلے پہلے۔ فرعون کے متعلق آتا ہے کہ جب فرعون پانی میں غرق ہونے لگا تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے رب پر ایمان لے کر آیا، تو اسے غیب حاطف سے یہ خطاب کیا گیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب آ کر اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اب آ کر ایمان قبول کر رہا ہے، جب تیرے ایمان قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، جب ہم نے تجھے موقع دیا تھا ایمان قبول کرنے کا اس وقت تو زمین کے اندر فساد مچایا کرتا تھا۔ تو بہرحال پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ اب یہ صرف امتی ہونا ہمیں بچائے گا نہیں، جب تک کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ نہیں ہوں گے، توبہ اور استغفار کا معمول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔